شامی صاحب کتنی گاڑیاں ہیں جس کا یہ اس وقت جھگڑا پڑا ہوا ہے؟ یہ کتنی گاڑیاں ہیں ہاں اور اس وقت کے پی کے پولیس کے پاس یعنی جو بلٹ پروف جو وہیکلز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور یہ جو ابھی تو چند روز پہلے یہ گاڑیاں دی گئی ہیں، جی ہاں، کہ جمعے کے روز کہا جا رہا کہنا یہ یو این او کی طرف سے پاکستان کو ملی ہیں اور وہ انہوں نے آگے کے پی کے کو دے دی ہیں۔ بڑی میرے خیال 2-3 گاڑیاں لگتی ہیں مجھے، اور ابھی رپورٹر سے ہم کنفرم کریں گے، کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ ذکر ہو رہا تھا کہ فلیٹ ہے پوری۔ اب فلیٹ جو ہے وہ کتنے مطلب یعنی کہ گاڑیوں کی ہے؟ اب یہ جو اس وقت مشاہرہ ہو رہا ہے آپس میں دیکھیں، سہیل افریدی صاحب جو ہیں، جو بھی ہوں، بچگانہ بات کریں یا عاقلانہ بات کریں، مگر ہے تو صوبے کے وزیر اعلیٰ، بالکل۔ تو پھر مرکز جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تحمل سے کام لے۔ اچھا، یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا۔ اگر ایک ہاتھ جو ہے وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اپنے آپ پہ قابو پا لے، اچھا، تاکہ مطلب وہ جو اب جو ایشو ہے اس وقت اس کا اسی کو ڈیل کیا جائے۔ لیکن اوورآل تو معاملات تبدیل ہو چکے نا، جب آپ کے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے اور وہاں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے بھی ایک میکنزم وضع ہو رہا ہے اور تجارت کے راستے بھی کھل رہے ہیں، تو ایک نارملائزیشن تو ہو چکی نا۔ تو اب افغان حکومت جو ہے اس سے تو بات چیت ہو رہی ہے، بالکل۔ اس کا وفد بھی وقفہ جا رہا رکھنی ہے، چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک وفد جا رہا ہے آج اس سے ہاں وفد جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تجارتی معاملات پہ جا رہا ہے اور پہلے سے طے شدہ تھا، موجودہ حالات سے موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک آمد و رفت شروع ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو اس میں اس وقت جو پولیس ہے کے پی کے کی، اس کے پاس اس کو ایکوپ کیا جانا چاہیے، اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، اسلحہ بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہونی چاہیے۔ عامر جمیل صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب یہ بتائیے کہ کتنی گاڑیاں ہیں جو جن کا یہ تنازع پیدا ہوا ہے؟ جی، یہ مجموعی طور 3 گاڑیاں ہیں جن کا یہ تنازع پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ یہ ناکارہ ہیں اور میں ان کو لے نہیں سکتا۔ تاہم اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ان کی اولین ترجیح میں سے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی وہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے اور نہ شاید ہونے دیں گے۔ اور یہ اسی ہی کا ایک تسلسل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جب آئی جی خیبر پختونخوا کو گاڑیاں دی گئیں وفاق کی جانب سے، تو وزیر اعلیٰ نے اگلے دن ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ گاڑیاں ناکارہ ہیں اور وہ ان کو لینے سے انکار کریں گے اور ان کو واپس کر دیں گے۔ اس سے پہلے کوئی گاڑی نہیں ہے، کو اگر دیکھا جائے تو وہ ابھی بھی کوئی بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کے پاس نہیں ہے اس سے پہلے۔ دیکھیں، اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کے دور میں بھی ایک گاڑیوں کی کچھ تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملی تھی اور وہ وزیر اعلیٰ نے قبول کر لی تھی اور ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر پولیس میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی تھی جو کہ 3 گاڑیوں پر مشتمل تھی، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گاڑیاں پاکستان میں کہیں پر استعمال ہوئی ہیں۔ یہ بین الاقوامی ادارے نے اس کو اپنے استعمال میں رکھا ہے اور اپنے ایک طریقہ کار کے تحت یہ پاکستان کو ملی ہیں، اور وفاق یہ اس قسم کی جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف صوبوں کو جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ اور یہ جیسا میں نے بتایا کہ اس سلسلے کی دوسری قسط تھی، اس سے پہلے بھی ایک قسط جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو مل چکی ہے اور وہ نہ صرف پولیس بلکہ دیگر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ گاڑیاں ملی ہیں۔ تو عامر یہ فرمائیے گا کہ جو ظاہر پولیس جس کو یہ گاڑیاں ملیں، جو تصویر سامنے آئی جس میں محسن نقوی صاحب بھی تھے، جس میں طلال چودھری صاحب بھی تھے اور ذوالفقار حمید صاحب جو کہ آئی جی کے پی ہیں وہ نظر آ رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، خوش تھے جب وہ ریسیو کر رہے تھے۔ تو وہ لے کر جب یعنی چابیاں لے کر جب وہ پہنچے ہیں اور وہ پہلا اجلاس جس کی صدارت کی ہے سی ایم کے پی سہیل افریدی صاحب نے امن و امان سے متعلق، اس اجلاس میں پھر ایسا کیا ہوا؟ کیا ان کو یہ برا لگا کہ جی یہ کیوں لے کر آ گئے ہیں وفاق سے، ابھی تو میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ پولیس مطمئن ہے ان گاڑیوں سے؟
देखिए, पुलिस के हवाले से अगर देखें तो वो अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर रही है और वो वाज़े तौर पर ये कह रही है कि हमें इस मामले में ना घसीटा जाए। तहम जैसे कि आपने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 15 तारीख़ को जो है वो हल्फ़ लिया था और उसके फ़ौरन बाद वो बानी PTI से मुलाकात के लिए वो चले गए। 2 दिन उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे और उसके बाद आते ही उन्होंने अमन व अमान के हवाले से इजलास तलब किया था, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें न सिर्फ सूबे की सूरत हाल के मुतालिक तमाम ब्रीफिंग दी बल्कि गाड़ियों के हवाले से बताया था और वहीं पर ये चीज़ डिसाइड कर ली गई थी कि ये गाड़ियां हमने नहीं लेनी। और उसी दिन जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि ये गाड़ियां चूँकि बहुत पुरानी है और इनकी कारकर्दगी सही नहीं है, इस वजह से हम इसको वापस कर देंगे। हालाँकि दूसरी तरफ जब देखा जाए तो गाड़ियों की कंडीशन जो है वो बुरी नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, बुलेट प्रूफ के हवाले से अगर देखा जाए। और दूसरा पाकिस्तान में वो अभी कहीं हैं पर भी कहाँ ये इस्तेमाल गाड़ियाँ? नहीं हुई ये है। इस्लामाबाद में ही हैं या इंटरनेशनल पेशावर चली गई हैं गाड़ियाँ? जी बिल्कुल, ये गाड़ियाँ जो हैं अभी तक इस्लामाबाद में ही हैं, सिर्फ इसकी चाबियाँ जो हैं हैंड ओवर की गई थी। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि जिस वक्त चाहें ये गाड़ियाँ उनको डिलीवर की जा सकें, लेकिन यहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से चूँकि इनकार कर दिया गया है तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ियाँ तो वज़ीर आला जो हैं खुद गाड़ियाँ खरीदेंगे, आप बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, यानी हुकूमत सूबाई हुकूमत भी तो खरीद सकती है। जैसे तलाल चौधरी कह रहे हैं ना, जो अपने पास हैं 4 उनको दे दें, फिर आप वो पुलिस को दे दें। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि पुलिस को स्ट्रेंथन करेंगे, CTD को स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो गाड़ियाँ मिल रही हैं और जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा ने लेने से इनकार कर दिया है। और अब आइंदा की क्या लाएअमली है ठीक है, ये तो थोड़ा सा वक्त बताएगा। और जैसा कि वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में कहा है कि जब तक वो मुलाकात नहीं करते कुछ भी नहीं होने देंगे। चलें ठीक है। और काबीना से मुतालिक भी ज़ाहिर फैसला यही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जमील साहब।